بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہے کہ کیا گھر میں 41 بار سورہ یاسین کا ختم کرنا شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے اور گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے یہ کتنا مجرب عمل ہے؟ تو سب سے پہلے ایک بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ سورہ یاسین یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے اور اس کے بے پناہ فیوزات و برکات ہیں، اور بلا ناغہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا اس کو اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور اللہ کی خاص عنایات بھی اس بندہ مومن کے اوپر بھی اس کے گھر کے اوپر بھی ہوا کرتی ہیں۔ اب یہ جو 41 مرتبہ سورہ یاسین کا ختم کرنا ہے، بلا شبہ یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے ایک اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ہاں قرآن و سنت میں یہ عدد 41 کا کہ صرف 41 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں پڑھنا، یہ کوئی شرعاً لازم نہیں ہے۔ آپ سے جتنا بھی سورہ یاسین کا ورد ہو سکتا ہے، تلاوت ہو سکتی ہے، جتنی زیادہ آپ تلاوت کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں بھی خیر اور برکت ہوگی اور آپ کو اس کے بے پناہ فیوزات و برکات بھی نصیب ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کیا کیا؟ سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی تو کہنے لگے خوشی ہے اس امت کے لیے کہ جس کے اوپر اللہ یہ اپنی صورتیں نازل فرمائے گا، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سعادت مند ہیں وہ سینے جو اپنے سینوں کے اندر ان صورتوں کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرشتوں نے تیسری خوشخبری کیا سنائی؟ فرمایا سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو صبح و شام اللہ کی ان پیاری پیاری صورتوں کا ورد فرمائیں گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورت ہے جو اللہ کے ہاں عظیمہ کہلاتی ہے۔ عظیمہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی بڑی عظمت والی کہلاتی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورہ کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ سورہ یاسین ہے، اور فرمایا صاحب سورہ یعنی جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرنے والا ہے اور جو بندہ اس سورت کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس بندے کو شریف کہا جاتا ہے۔ فرمایا جب صاحب سورہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ کتنے لوگوں کی شفاعت فرمائے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنے زیادہ لوگوں کی وہ بندہ شفاعت فرمائے گا جن کی تعداد قبیلہ ربی اور مضر کے لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ یعنی عرب کے یہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے جن کے نفوس کی تعداد گننا بہت مشکل تھا۔ تو یہ جو صاحب سورہ ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا، سورہ یاسین کے اوپر عمل کرنے والا، یہ قبیلہ ربی اور مضر کے لوگوں سے زیادہ لوگوں کو بخشوائے گا، ان کی شفاعت کرے گا، اللہ اس بندے کی شفاعت کو سنے گا بھی اور مقبول بھی فرمائے گا۔ اور اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں خادم رسول نے 10 سال حضور کی خدمت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا دل سورہ یاسین ہے۔ فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ چاہتا ہے کہ اس کو قرآن مجید کی تلاوت کا اجر ملے، وہ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ پاک 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے صدقے میں اس بندے کو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ایک روایت بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ زندگی میں بہت گناہ ہوئے، مولا اب ان گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہوں، تو نسخہ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا وہ سورہ یاسین کو اللہ کے رضا کی حصول کے لیے تلاوت کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا تم اس سورت کو یعنی سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں کے پاس تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟
کہ اگر مرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی روح نکل رہی ہے، اگر پاس میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ جاؤ گے، اس کی روح اس کے جسم سے آسانی کے ساتھ پرواز کر جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو صبح جب وہ اٹھے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ رات کو وہ گناہگار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، صبح جب وہ اٹھے گا تو سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور وہ اس حالت میں اٹھا ہوا ہوگا کہ وہ اس کے سارے گناہ بخشے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کے رضا اور اللہ کی خوشنودی کے اصول کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی بخشش فرما دیں گے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کی یہ سورہ یاسین لازماً موجود ہونی چاہیے، یعنی سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ ہر امتی جس کا تعلق امت محمدیہ سے رسول اللہ کی خواہش تھی کہ اس کے دل میں سورہ یاسین ہو، اور وہ سورہ یاسین کو پڑھے بھی اور اس سورہ کے اوپر وہ عمل بھی کرے۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، یعنی فجر کے بعد وہ تلاوت کرتا ہے، یا چاشت کے بعد وہ جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تو جتنی بھی اس کی جائز ضروریات ہوں گی دن کے وقت اس کو درپیش ہوں گی، تو اس سورہ کے پڑھنے سے اللہ پاک اس کی ساری جائز ضروریات کو پورا فرما دے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے سارے رکے ہوئے کام حل ہو جائیں، اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں، قیامت کے دن وہ شفاعت کرنے والا بن جائے، تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ اور متعدد کتب روایات میں سورہ یاسین کے اور بھی فضائل ہیں۔ مثلا ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، اس کی جو روح ہے وہ پرواز کر رہی تھی، ادھر آ کے حافظ قرآن نے، قاری قرآن نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی شروع کر دی، تو اس سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے اس کی روح نہایت ہی آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، اگر کوئی شخص اپنے دل میں قساوت محسوس کرتا ہے، سختی محسوس کرتا ہے کہ دل پتھر ہو گیا ہے، طبیعت کے اندر نرمی نہیں رہی، نرمی ختم ہو گئی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں وہ کیا کرے، سورہ یاسین کو عرق گلاب اور زعفران کے ساتھ لکھے، کسی بھی کاغذ کے اوپر لکھ کے اس کو پانی میں بھگو کے گول کے پی لے، تو اس کی دل کی جتنی بھی سختیاں کساوتیں اللہ سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے، لکھنے کی، پینے کی برکت سے ساری کساوتوں کو دور فرما دے گا۔ اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو اگر کسی پاگل کے اوپر، دیوانے کے اوپر، مجنون کے اوپر پڑھ کے پھونکا جائے تو یہ اتنی برکتوں والی صورت ہے کہ اس پاگل کا جو پاگل پن ہے، جو دیوانہ پن ہے، اس سورہ کی برکت سے اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ اور یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح اور شام اس سورہ یعنی سورہ یاسین کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اس کے سارے رنج اور غم دور ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، اور اللہ پاک اس سورت کے پڑھنے سے ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے اس بندے کو محفوظ اور معمول فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن ہے، اس کے اندر ہر قسم کی چیز موجود ہے، اس کے اندر جسمانی بھی، روحانی بھی اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے علاج رکھے ہیں، بس اس کے اوپر عمل کی ضرورت ہے۔ جس وقت مسلمان اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، ان کی کوئی مشکل نہیں رہے گی، اللہ ساری مشکلوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔